نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، آج کا میرا جو ٹاپک ہے نکاح کا ٹاپک ہے، اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، بڑا جٹیل ہے، کیونکہ اکثر علماء کرام نکاح اور طلاق کے مسائل میں بھول چوک کر جاتے ہیں، تو ہمارے سے بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو معاف کریں دوستو۔ آج میں تھوڑا نکاح کے بارے میں ایکسپلینیشن کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کتنے طریقے کی ہوتی ہے، نکاح کیا ہوتا ہے۔ نکاح ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کو قائم کرنے کے لیے، فیملی پلاننگ کے لیے وہ ایک نکاح کرنا ضروری ہے، اور نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی نے نکاح کیا تو نبی کی سنت ہے، نبی کی لیگیسی ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ صرف راہب بن جانا، زاہد بن جانا، جنگلی زندگی کو ترجیح دینا، تسبیحات لے کے بیٹھ جانا، یہ نبی کی لیگیسی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر فرنٹ لائن کے اوپر جا کر، آگے جا کر آپ قیادت کرتے تھے، جنگ کو گائیڈ کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کے گھر کے اوپر 12 تلواریں موجود تھیں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ صرف مسجد نبوی میں بیٹھ کر تسبیحات پڑھ کر اور ذکر و اذکار کر کے آپ نے جنگیں نہیں جیتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو آج کے دور میں اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی مقررین اس کے اوپر ٹاپک اختیار نہیں کرتے، بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں۔ تو دوستو، نکاح جو ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے نکاح جو مروج ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے۔ نکاح گواہوں کی موجودگی میں حق کے مہر کو مقرر کرنے کے بعد پھر نکاح کیا جاتا ہے، اور ایجاب و قبول کے ساتھ وہ نکاح ہوتا ہے۔ عاقل اور بالغ جب ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو نکاح کے بندھن میں باندھ دیے جاتے ہیں، جو شرائط ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک، یہ نکاح ہے، اور ایک نکاح متع کہلاتا ہے۔ نکاح متع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، اوائل اسلام کے اندر، شروع زمانے کے اندر نکاح متع جائز تھا۔ جس طریقے سے شراب جائز تھی، ٹھیک اس طریقے سے نکاح متع بھی جائز تھا۔ اس طریقے سے جو باندیاں، جو غلام عورتیں جنگ میں غلام بنا دی جاتی تھی، باندی اور نوکرانی بنا دی جاتی تھی، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز تھا، بلکہ نکاح پڑے ہوئے بھی اس کو اپنے گھر پہ رکھ لیتے تھے۔ وہ باندی، وہ شروع زمانے میں جائز تھا۔ جو عورتیں جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر کے مد مقابل آیا کرتی تھی، وہ اگر قیدی بنا دی جاتی تھی تو وہ باندیاں کہلاتی تھی، اور ان کے ساتھ نکاح جائز تھا، اور نکاح میں اس کو رکھ لیتے تھے۔ تو یہ شروع زمانے کے مسائل ہیں، جو دھیرے دھیرے مسائل منسوخ ہوتے گئے، اسکپ ہوتے گئے، اور اسلام نے اس کو نہیں مانا۔ تو ٹھیک اس طریقے سے نکاح متع ہمارے نبی کے دور کے اندر جائز تھا، اور کافی صحابہ کرام نے نکاح متع کیا۔ اس کے اوپر احادیث موجود ہے۔ نکاح متع کس کو کہتے ہیں؟ ایک ٹیمپریری نکاح ہوا کرتا تھا، جو کم سے کم 3 دن کا تو نکاح ہونا چاہیے، اس سے مزید آپ اس کا ٹائم پیریڈ بڑھا سکتے ہو، اور جب چاہو اس ٹائم اس کو طلاق دی جاتی تھی۔ اور باقاعدہ نکاح سنت طریقے سے پڑھایا جاتا تھا، نکاح ہوتا تھا، اور اگلی عورت کی رضامندی کے ساتھ وہ نکاح ہوتا تھا، کیونکہ صحابہ کرام لمبا لمبا سفر کرتے تھے، کئی دور دراز کے سفر ہوا کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے انسانی طبیعت کے اندر جو فطرت موجود ہے، خواہشات نفسانی کی، اس کی جائز تکمیل کے لیے نکاح متع جائز تھا۔ ایک ٹیمپریری متع کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کو، تو وقتی طور پر اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بعد میں اللہ کے نبی نے جنگ خیبر کے موقع کے اوپر باقاعدہ اس کا اعلان کیا، جو حضرت علی اس کے راوی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نکاح متع کو حرام قرار دیا، اور وہ پالتو گدھے جن کا گوشت پہلے حلال تھا اس کو بھی اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا۔ تو نکاح متع ابھی اسکیپ ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ ٹھیک اس طریقے سے ایک نکاح مسیار جو آج کے دور میں بھی چل رہا ہے،
اور جو سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اہل حدیث جس کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ نکاح مسیار کو جائز قرار دیتے ہیں۔ نکاح مسیار کیا ہے؟ آپ اپنے اگلی عورت کو بتائے بغیر، اگر آپ کوئی دوسری کنٹری میں رہتے ہیں یا دوسری جگہ رہتے ہیں اور خواہشات نفسانی کی آپ کو تکمیل کرنی ہے، جنسی تعلقات آپ کو قائم کرنا ہے اور اگلی عورت راضی ہے اس کے لیے، تو بغیر کسی نان و نفقہ کی شرط کے کہ آپ کی کفالت میرے ذمہ نہیں ہوگی، عورت کہہ رہی ہے کہ میرے پاس اللہ نے بہت دے رکھا ہے، آپ کو میری کفالت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ساری رسپانسبلٹی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ میرے سے نکاح کریں۔ اور اس آدمی نے اگر نکاح کر لیا گواہ کی موجودگی کے اندر یا حق کے مہر کے عوض اگر نکاح کر لیا، تو اہل حدیث اس نکاح مسیار کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور علماء عرب کا اس کے اوپر فتویٰ ہے، جس میں شیخ عبدالعزیز باز اور شیخ یوسف القرطبی کا فتویٰ ہے کہ یہ نکاح جائز ہے، اور آج بھی سلفی کر رہے ہیں، اہل عرب کر رہے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے۔ لیکن دوستو یہ گنگا رام کے سمجھ میں نہ آئے، نکاح متع تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھا، آج اس کا تو یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ تمام اجماع امت اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، جتنے بھی گروپ ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے بریلی دیوبندی کوئی بھی ہو، سب اس کا منع کرتے ہیں کہ نکاح متع منسوخ ہو چکا ہے، حرام ہے۔ خود علماء سلف بھی کہتے ہیں حرام ہے، اور نکاح مسیار کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نکاح مسفار، سفر کا نکاح۔ اگر آپ کسی دوسری جگہ گئے ہو اور اگلی عورت بھی راضی ہے، آپ بھی راضی ہیں، آپ نے نکاح نہیں پڑھا بلکہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیونگ سسٹم، آپ اس کے ساتھ رہتے ہو اور آپ اس کے ساتھ آپ نے ریلیشن شپ بنا لی، فرینڈ شپ بنا لی، اور آپ نے نان و نفقہ کا بھی قید لگا لی کہ ہم آپ کو خرچہ پانی بھی دیں گے، آپ کو رہنے کا مکان بھی دیں گے، اور آپ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نکاح کرتے ہو، جس کو انگریزی میں انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو آپس میں سمجھیں گے، اس کے بعد ہم نکاح کر لیں گے، اس سے پہلے آپ سمت بنا لیتے ہو تو اس کو نکاح مسفار کہا جاتا ہے، جو کسی کے یہاں بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے دنیاوی رول ہو، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں میاں بی بی راضی کیا کرے قاضی، یہ تو ایک ڈائلاگ ہے، شریعت نہیں ہے دوستو، اصول شریعت نہیں ہے۔ تو اگر آپ وہ نکاح کرتے ہو جو بغیر شادی کے آپ کسی کے ساتھ سمت یا شخص سمت بنانا چاہتے ہو، جنسی خواہشات کو تکمیل کے لیے اگر آپ وہ نکاح کرتے ہو تو اس کے ساتھ رہتے ہو، لیونگ سسٹم میں رہتے ہو، تو یہ اسلام کے اندر ناجائز ہے قطعاً، اس کے اوپر کوئی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ ناجائز ہے۔ تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی، باقی نکاح کرنا سنت ہے۔ اب نکاح کس سے فاسق ہوتا ہے، طلاق کے کیا مسائل ہیں، طلاق کتنے قسم کی ہوتی ہے، یہ ساری اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے تو جید قسم کے علماء اکرام کی صحبت میں رہ کر ان سے پوچھیں، مزید معلومات پوچھیں، آپ کے نالج کے لیے، آپ اپنا علمی سطح بڑھانا چاہتے ہو تو کتب احادیث کا مطالعہ کریں، اور باقی معتبر فقہی کتب ہے ان کا بھی آپ ادھین کریں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو یہ ساری باتیں دھیرے دھیرے آپ کے اوپر ایکسپلینیشن ہو جائے گی، اور آپ ان وضاحت معلوم کر سکو گے کہ نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح کس طریقے سے کیا جاتا ہے، طلاق کے مسائل کیا ہیں جو واقعی ایک کمپلیکیٹڈ ہیں، مطلب انسان اس میں بھلا بھلا مار کھا جاتا ہے۔ پھر الگ الگ مسلک کو لے کر بھی اس کے الگ الگ کنٹروورسی پائی جاتی ہے، تضاد پایا جاتا ہے، اور پھر علماء اکرام بھی جو قیاس آرائی کرتے ہیں بنا وجہ کی ان لاجیکل، اس میں ماتھا مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ساری سچویشن آپ کو کلیئر کرنی ہے تو کسی جید عالم سے آپ رابطہ کریں یا پھر کتب احادیث کا مطالعہ کریں، تو آپ کے سامنے ساری سچویشن کلیئریفیکشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک دوستو، دعائے خیر میں یاد، اگر جذبات میں آ کر مجھ سے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو خلاف شریعت ہو تو معاف کریں۔